السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر ناجائز طور پر مال کمانا اور پھر ان کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان محنت کی کمائی کی بجائے ایسی کمائی کرنے لگ جائے جس میں حرام کی کمائی شامل ہو جائے تو اس میں پھر مال و دولت تو ایک دفعہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ کرپشن کے ذریعے سے، کسی غبن کر کے، کسی کا حق مار کر، کوئی بھی طریقہ ہو تو اس میں بغیر کسی محنت کے بہت سارا مال، ایسے رشوت لے کر کوئی محنت نہیں ہے۔ کرپشن میں بھی کوئی محنت نہیں ہے، غبن میں بھی کوئی محنت نہیں ہوتی، آپ نے کسی کا حق مارنا کوئی محنت نہیں ہے، تو آپ ایک پلان کرتے ہیں اور اس کے مطابق کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور وہ مال جو ہے وہ پھر اسی طرح خرچ بھی ہوتا ہے غلط کاموں میں۔ ظاہر ہے جب آپ نے ایک لائن غلط اختیار کر لی، اس کے اوپر چلنے کے لیے آپ پھر بہت سارا پیسہ غلط جگہوں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک سمگلر ہے یا کوئی اللیگل کام کرنے والا ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے وہ متعلقہ محکموں کے آفیسرز کو رشوت بھی دیتا ہے، یا اس کے الائیڈ ایسے کوئی کام کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ اس طرح کے پھر اس کی آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں دولت حاصل کرنے کے، اور پھر ان ذرائع کو اس نے مضبوط بنانے کے لیے کہ وہ ذرائع جو ہیں وہ کمزور نہ پڑ جائیں، اس کے لیے پھر اس کو بہت سارا مال و دولت بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی لیٹیگیشن ہو گئی ہے، کوئی مقدمہ بازی ہو گئی ہے، تو اس میں بھی پھر بے دریغ اس کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، کوئی وکیلوں کو دینے پڑتے ہیں پیسے، اس طرح سے کوئی جھوٹے گواہ خریدنے پڑتے ہیں۔ بہت ساری اس کی آپ خود ذرا سوچیں گے تو آپ کو اس کی بہت ساری چیزیں، آپ کی شکلیں سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال، اور اس کو پھر یوں کہہ لیں کہ اس کو جو خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کو پاس بھی رکھنا ہوتا ہے، خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کی شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اس کے اندر کیا کیا انسان کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے۔ اب اس آیت کے اندر ناجائز مال اور اس کا خرچ کرنا، ظاہر ہے وہ خرچ بھی اسی طرح عیاشی میں کرتے ہیں، یا اپنے اس غلط کام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اللیگل کام کو لیگل ظاہر کرنے کے لیے وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس سے اور زیادہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بدامنی پیدا ہوتی ہے، عدم یوں کہہ لیں کہ باقی معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے لیے وہ خطرہ بن جاتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ ان کے پاس وقتی طور پر قوت اور اقتدار بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ وہ جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جتنا مرضی چاہے ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس سے پھر ظاہر ہے ان کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہوتا ہے، تو ان کو یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مذہبی طور پر بھی وہ بڑے ریچولز کر لیتے ہیں، کوئی خیرات کر لیتے ہیں، اس طرح مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں جو شخص ہے اس کا دسترخوان چل رہا ہے، وہ بڑا خیرات کرنے والا ہے، وہ بڑا نیک ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے غلط کاموں کو، اپنے جتنا بھی ان کا کالا دھن ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے پردہ ڈالنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کر کے، تاکہ وہ جو چاہیں کرتے چلے جائیں، کوئی ان کو
پوچھ نہ سکے، تو یہ ساری چیزیں وہی کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے۔ اب مثال کیا دے رہا ہے قرآن کریم سنیں، کہہ رہا ہے کہ کمثلی ریح فیہا سر، جیسے ایک ہوا ہو جس میں سخت سردی ہو، یعنی انتہائی یخ بستہ ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو یخ بستہ ہوا ہوتی ہے یہ فصلوں کو جلا دیتی ہے۔ جب شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے تو جن راتوں میں کورا پڑتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ برف کی ہلکی سی پھوار پڑتی ہے رات کو، تو اس میں جو فصل ہوتی ہے جس طرح کو پوٹیٹو ہے یا یہ سردیوں کی فصل ہے آلو وغیرہ، تو وہ ان کی جو پودے ہوتے ہیں وہ اس ٹھنڈی ہوا سے جل جاتے ہیں۔ ایک تو گرم سے جلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا سے بھی جل جاتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں فارمر کہ ہماری فصل جل گئی ہے ٹھنڈی ہوا سے۔ تو یہ اس ہوا کی بات ہو رہی ہے، کمثلی ریح فیہا سر، کہ ایسی ہوا جس کے اندر سخت سردی ہو۔ تو وہ کرتی کیا ہے، اصابت حرث قوم، وہ ایسی قوم کی کھیتی کو لگ جائے۔ اب مثالیں دیکھیں قرآن کریم کی، وہ ایسی قوم کی کھیتی کو لگ جائے، ظالموا انفسہم، کون سی قوم، جنہوں نے اپنے انفس یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کی کھیتی کو لگ جائے وہ یخ ٹھنڈی ہوا، برفانی ہوا، وہ ان کی کھیتی کو لگ جائے، تو پھر کیا ہوگا، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اس شدید سرد ہوا نے اس کھیتی کو برباد کر دیا۔ یہ ہے فَأَهْلَكَتْهُ، یہ ہلاکت ہے نا، یہ اسی سے ہے فَأَهْلَكَ، تو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اس قوم کی کھیتی کو، ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو اس سے تو انہوں نے جو بھی کمایا، جو بھی لگایا، جو بھی محنت کی، وہ تو ضائع ہوگی۔ اس برفیلی ہوا سے سب کچھ جل گیا ان کا۔ اور آگے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ اپنی بات کر رہا ہے، اپنے قانون کی بات کر رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ٹھنڈی ہوا چلی اور ان کا جو کھیتی تھی اس کو اس نے جلا کے رکھ دیا۔ کیوں کہ ان کا جو مال و دولت وہ بھی قانوناً ناجائز، اللیگل، ظلم سے کمایا ہوا، تو اس سے انہوں نے جو کچھ بھی بنایا اس کو ایک کھیتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو وہ کھیتی کے اوپر جب ہوا چلی تو ان کا جتنا بھی وہ ان کی جو کھیتی تھی وہ جل گئی، اس یخ بستہ ہوا سے وہ جل گئی، تباہ ہو گئی۔ تو کہتا ہے اس طرح سے ان کا جو بھی کمایا ہوتا ہے، جو بھی محنت کی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کسی کام نہیں آتی، کیونکہ لوگوں کا حق مارا ہوتا ہے۔ لوگوں کو وہ محتاج بنا کر، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کی محنت کی کمائی غصب کر کے، ان کا حق مار کر انہوں نے یہ چیزیں کمائی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے پاس بھی نہیں رہتی، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے قانون مکافات عمل کی روح سے ہو رہا ہے، ہم نے یہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا۔ اگر وہ صحیح اپنی محنت کے ساتھ کماتے اور اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھتے، زائدہ ضرورت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیتے، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو انہوں نے ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی جو خود ان کی اپنی فلاح کے لیے تھے۔ اللہ کے قوانین انسانوں کی فلاح کے لیے، اس کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الصمد ہے، الغنی ہے، اس کو تو فائدہ ہی نہیں چاہیے، وہ تو خالق ہے۔
تو اس نے ایز اے خالق انسانوں کو قوانین بھی دے دیے کہ میں تمہارا بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں، نیڈز اینڈ وانٹس کو، اس کے مطابق میں نے یہ قوانین دیے ہیں جو میری کتاب کے اندر ہے، ان کو سمجھو اور اپنے معاشرے کا قانون بناؤ، اپنی ریاست کا قانون بناؤ۔ وہ تم نے بنایا نہیں اور ظلم کرنے لگ گئے، ظلم سے مال کمانے لگ گئے اپنی مفاد پرستیوں میں پڑھ کر، تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے انفس یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ اب یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ یہ جو جتنی بھی تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی عذاب آئے گا۔ یہ جو تباہی بربادی ہو رہی ہے یہ ہماری آزمائش ہے، ہم اللہ کی پیاری قوم ہیں، ہماری آزمائش ہے، تو یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے، تو یہ کوئی آزمائش نہیں ہے، اس دھوکہ میں نہ رہیں۔ یہ غلط عمل کا نتیجہ ہے جو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اور اس سے کسی کو کوئی فرار نہیں، کوئی بچ ہی نہیں سکتا اللہ کے قانون مکافات کی گرفت سے۔ تو وہ تو انسان کی ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اس دنیا میں فیصلہ ہوتا جا رہا ہے اور آخرت میں فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا۔ اس میں نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی اس کے اندر شفاعت ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی ریچولز کر کے آپ اللہ کو منا لیں گے، نہ جن کی آپ نسبت جن بزرگوں کی رکھتے ہیں وہ آپ کو چھڑا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ خالص قانون کا معاملہ ہے، اللہ کا حکم قانونی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ اگر اللہ جذباتی فیصلے کرنے لگ جائے، یہ دنیا تباہ ہو جائے، تو اس کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے علیم حکیم، بصیر بھی کہتا ہے، تو اس کے فیصلے علم، حکمت اور بصیرت اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔